شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وكما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، الحمدللہ آج اس آفس میں قرآن مجید تراویح میں مکمل ہوا ہے. قرآن مجید مکہ شریف میں نازل ہوا، رمضان میں نازل ہوا، لیلۃ القدر میں نازل ہوا. پہلی وحی جو پیغمبر اسلام پر آئی غار حرا میں، وہ رمضان میں آئی تھی. ربیع الاول کے مہینے میں پیغمبر اسلام نے غار حرا میں خلوت شروع کی تھی. 6 مہینے کے بعد رمضان آتا ہے. رمضان کی 24 تاریخ کو اقرا کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی. امام بخاری نے تو پورے تفصیل سے واقعہ لکھا ہے. یہی لیلۃ القدر تھی. بعد میں لیلۃ القدر طاق راتوں میں منتقل ہو گئی، کیونکہ لیلۃ القدر قابل انتقال ہے، ایک رات سے دوسری رات، تیسری رات. لیکن میں ایک بات پر غور کر رہا تھا کہ وہاں تو 24 تھی، لیکن ہمارے ہاں تو 25 ہی 23 ہوگی. یہاں تو طاق تھا. اللہ کا ایک نظام ہے. یہ عجیب بات ہے کہ پورا دنیا کسی وقت بھی لیلۃ القدر سے خالی نہیں ہوتی آخری عشر میں. ماشاءاللہ. اس لیے کہ اگر یہاں جفت ہے تو وہاں طاق ہے. آدھی دنیا میں اگر جفت ہے تو یہاں طاق ہے. لہذا آپ سمجھے کہ ہر رات ہی لیلۃ القدر ہے. میرے مرشد عارف باللہ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ اگر آدھی دنیا پر رحمت نازل ہو رہی ہے اور کوئی بندہ یہ کہ اللہ وہاں تو نازل ہو رہی ہے، اس میں سے کچھ حصہ یہاں بھیج دے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے. اور ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ کوئٹہ میں اگر برف باری ہوتی ہے تو اس کی سردی کا اثر کراچی آتا ہے یا نہیں؟ کہ جی کوئٹہ کی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. اس لیے کوئی رات بھی لیلۃ القدر سے، ہر رات ہی لیلۃ القدر ہے. ہر شب قدر است اگر تو قدر بدانی، ہر رات لیلۃ القدر ہے اگر تو قدر جانے. خیر، اور اس سے پہلے آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے قرآن مجید لایا گیا، وہ بھی رمضان تھا اور وہ بھی لیلۃ القدر تھی. اب اللہ تعالیٰ نے رمضان کو بہت مبارک بنایا کہ اس میں اپنی وحی کو نازل فرمایا، قرآن مجید کو نازل. اور قرآن نے کہا شہر رمضان، رمضان کا پہلے تعارف کرایا کہ رمضان کا مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل ہوا ہے.
اور پھر قرآن کو بتایا کہ قرآن کیا ہے، جو ہدایت کا ذریعہ ہے، وہ بینات من الہدی والفرقان، اور جس میں ہدایت اور حق اور باطل کے فرق کرنے کی روشن دلیلیں ہیں۔ یعنی ہر کتاب جو آتی ہے اس میں ہدایت کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ان کی ہدایت کی مثال ایسے جیسے ستاروں سے بھی لوگ راستہ دیکھتے ہیں اور چاند سے بھی راستہ دیکھتے ہیں، لیکن قرآن مجید جب نازل ہوا تو ہدایت کا جو راستہ دکھایا گیا وہ ایسے جیسے سورج کی روشنی میں راستہ دیکھنا ہے، جس میں کسی قسم کی غلطی کا کوئی احتمال نہیں۔ اس لیے بینات من الہدی والفرقان کا لفظ زائد کیا ہے قرآن کی تعریف میں۔ پہلے من الہدی کہا، یہ عام ہدایت ہے جو ہر کتاب میں تھی، لیکن بینات من الہدی والفرقان، لیکن اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک کیا ہے کہ ہدایت کے بالکل روشن دلیلیں ہیں کہ جس میں ذرا بھی کوئی گنجلک نہیں ہے، سمجھنے والا آسانی سے ہدایت کو سمجھ جاتا ہے۔ اور پھر فرقان کا لفظ استعمال کر کے اس کی خاص خصوصیت قرآن کی بیان کی ہے کہ حق اور باطل کا فرق قرآن قیامت تک کے لیے ہر چیز میں کر دیتا ہے۔ قرآن ایک ایسا ہے کہ جس کے سامنے جب بھی اس کسوٹی پر کسی کو تولا جاتا ہے، حق اور باطل کا نتیجہ نکل آتا ہے کہ یہ حق ہے یا باطل ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ جتنی بھی تحریکات چلی جو تحریف کرنے کے لیے چلی، انہوں نے قرآن میں تحریف کی سب سے زیادہ کوشش کی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جب تک قرآن یہ سالم ہے اس وقت تک حق اور باطل کو گڑبڑ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ان کو بالکل واضح کر دیتا ہے کہ یہ باطل ہے، یہ حق ہے، لہذا ساری تحریکات چلی۔ لیکن اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے نازل کیا ہے، ہم حفاظت کریں گے۔ چنانچہ آج تک کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ بہت لوگوں نے، حالانکہ اتنی بڑی ضخیم کتابوں میں اگر کوئی تدسیس کی ہے، تدسیس کہتے ہیں کہ کوئی چپکے سے کوئی مضمون اس کے اندر ڈال دیں، کوئی تدسیس کی جائے تو بڑی بڑی کتابوں میں تدسیسیں ہو گئیں اور تغیرات ہو گئے، لیکن قرآن میں تغیرات نہیں ہو سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا مدار کتاب پر نہیں ہے، قرآن کا مدار سینے پر ہے۔ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سینے پر نازل ہوا، کتابی شکل میں نہیں دیا۔ آپ نے جبریل صلی اللہ تعالیٰ نے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا، کبھی براہ راست بھیجا، تو اپنے انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، اور آپ کے سینے پر قرآن کو نازل کیا تو سینے میں محفوظ رکھ، نیچے رکھ دو، سینے میں محفوظ ہو قرآن مجید، اور آگے بھی اس کی حفاظت کے لیے سینے منتخب کیے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا حافظ قرآن نے کہ خوبصورت انداز میں ان 15 راتوں میں قرآن مجید پڑھ کر مکمل کیا ہے، وہ اپنی کتاب سامنے رکھ کر نہیں پڑھ رہا تھا، اس لیے نماز نہیں ہوتی۔ اگر جب بہت سے لوگ زور لگا کر کہتے ہیں جی دیکھ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں، بھائی آپ اس کو ثابت ہی نہیں کر سکتے رسول اللہ کے دور سے دیکھ کر قرآن پڑھنا، کہ آپ کے زمانے میں کتابی شکل میں تھا ہی نہیں۔ جب کتابی شکل میں تھا ہی نہیں تو کیسے ثابت کریں گے کہ دیکھ کر بھی نماز میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے؟ کو لا سکتا ہے دلیل؟ صحابہ کے دور میں لا سکتا ہے؟ یہ کتابی شکل میں تو بعد میں آیا ہے، وہ بھی صرف اس لیے کہ امت کی کمزوری کو سامنے رکھ کر صحابہ اکرام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مشورے سے اس کو کتابی شکل میں کر دو، اس لیے کہ حافظ قرآن قاری قرآن تیزی سے شہید ہو رہے ہیں غزوات میں اور جنگوں میں، ایسا نہ ہو کہ پھر قرآن مجید میں کوئی کمی رہ جائے۔ لیکن اللہ نے جو حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، یہ کتابی شکل میں صرف تعاون کے لیے۔ دنیا میں اب بھی ایسے ممالک ہیں، افریقہ کے بہت سے ایسے ملک ہیں جہاں قرآن کے نسخے نہیں ہیں، زبانی استاد پڑھاتا ہے اور زبانی شاگرد یاد کرتے ہیں، اور پوری بستی حافظوں کی ہے، مرد اور خواتین کی، اور ایک قرآن کا نسخہ ایک دو ہوں گے، ورنہ سب نے زبانی سنا، زبانی یاد کیا، کیونکہ زبانی نازل ہوا اور رسول اللہ نے زبانی یاد کیا، اور اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآن، ہمارے ذمہ ہے آپ کے سینے میں اس کو جمع کرنا۔ اور وہی شان رسول اللہ کی برکت سے امت کو ملی کہ اللہ ان کے سینے میں آسانی سے قرآن کو جمع کر دیتے ہیں، ورنہ اتنی ضخیم کتاب کو چھوٹے چھوٹے بچے جو اپنی بنا اور اپنے اعضاء کے اعتبار سے کمزور ہیں، وہ ان کے سینے میں قرآن جمع ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سینے میں جمع کیا، اور آپ کی وجہ سے امت کو بھی یہ سعادت مل گئی۔ لا تحرک بلسانک لتعجل بہ، کہا کہ بھائی کوئی فکر کی بات نہیں ہے، ہم سینے میں ہم جمع کریں گے، کیونکہ انا لہ لحافظون، ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا
کہ قرآن مجید مکہ شریف میں رمضان میں نازل ہوا، اب سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو کسی مہینے میں روزے فرض کر دیتے، فرمایا کہ نہیں، تمہیں وہ مہینہ دوں گا جو مجھے پیارا ہے، جس میں میں نے اپنے پیارے پر پیاری کتاب نازل کی ہے۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہہ کر پہلے رمضان کا تعارف کرایا، پھر فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، سن لو اسی مہینے میں تم روزہ رکھو تاکہ دن کو بھی عبادت کرو، رات کو بھی عبادت کرو، دن کو روزے کی عبادت اور رات کو قرآن کی عبادت۔ من قام رمضان، بخاری شریف میں آتا ہے، جو رمضان کا قیام کرتے سے، رمضان کے قیام سے مراد تراویح کی نماز ہے، تہجد کی نماز نہیں ہے۔ تہجد کی نماز تو یا ایھا المزمل سے مکہ میں نازل ہوئی، یا ایھا المزمل سے تہجد کی نماز تو مکہ میں، اور تہجد کی نماز میں قرآن مجید پڑھنے کا بھی حکم نہیں کہ آپ پورا قرآن پڑھیں، اور یہاں پورا قرآن پڑھا جا رہا ہے، کیونکہ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کی شکل ہے، اللہ نے حفاظت کرنی۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب ایک حافظ قرآن رمضان میں تراویح میں نماز قرآن پڑھ لیتا ہے، اس کو زندگی بھر قرآن نہیں بھولتا، اس لیے کہ اس کا سیزن، اس نے سیزن میں ایک چیز کو اپنایا ہے۔ یہ قرآن مجید کا سیزن جو ہے وہ رمضان ہے، کیونکہ اس میں نازل ہوا ہے، اسی میں وہ ایک مبارک رات، ایک رات ہے جس رات میں آیا ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مولانا نیاز احمد صاحب ہمارے والد صاحب چین سے علم پڑھنے کے لیے آئے تھے، دیوبند پڑھا، پھر پاکستان یہاں پر آ گئے جہاں ڈیوٹی لگ گئی ان کی۔ فرمایا کرتے تھے کہ جب اس ایک رات کی قیمت یہ ہے، ایک رات کی کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے، کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ۔ اب کتنی زیادہ، محققین تو لکھتے ہیں کہ کتنی زیادہ، یہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ ہے، اور جیسی شان ہے ویسے ہی ان کا زیادہ ہے، ماشاءاللہ۔ کتنا زیادہ کچھ پتہ نہیں، لیکن مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ۔ بلکہ ایک بڑی نکتے کی بات ہے، پہلے زمانے میں، ہمارے اسکول کے زمانے میں جو لکھ پتی ہوتا تھا، لوگ اس کو سلام کرتے تھے جی لکھ پتی، پھر دیکھتے دیکھتے کروڑ پتی آ گیا جی، کروڑ پتی، لکھ پتی بیچارہ فارغ ہو گیا، اب دیکھتے دیکھتے کروڑ پتی فارغ ہو گیا تو ملینئر آ گیا، اور ملینئر بھی فارغ ہو گیا، اب ٹریلینئر آ گیا۔ تو بڑی عجیب بات لکھی ہے بعض محققین نے کہ اس زمانے میں 1000 بھی بہت بڑی قیمت تھی۔ ہم دیکھتے ہیں پرانی کتابوں میں، احادیث میں دیکھیں یا تفاسیر میں دیکھیں، کہ 1000 کا جو عدد ہے بہت بڑا عدد ہوتا ہے، ہزاروں میں 1000 دے دیے جی، 2000 شنری دے دی، 5000 10 لاکھ کا تو کہیں کہیں ذکر ہوگا۔ تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ اگر اس زمانے میں لاکھ کا لفظ ہوتا تو لاکھ بھی نازل ہو جاتا، کروڑ بھی نازل ہو جاتا، لیکن اللہ نے فرمایا لفظ خیر لگا دیا۔ بے لفظ خیر سے تم خود ہی سمجھ جاؤ یہ ہمارا زیادہ کیا ہوا ہے کہ ہم 1000 سے زیادہ دیں گے، تو جیسی ہماری شان ہے ویسا ہمارا زیادہ ہے۔ یہ کوئی عام بندے کا تو نہیں، ہر آدمی کا زیادہ الگ الگ ہوتا ہے، جیسا بندہ ہوتا ہے ویسا اس کا زیادہ ہے۔ خیر من الف شہر، تو اس ایک رات کی قیمت یہ، تو جس رات میں نازل ہو رہا ہے اس کی قیمت یہ ہے، تو جس سینے میں آ کر ٹھہر جائے گا تو اس کی قیمت کیا ہوگی؟ آپ بتائیے۔ یہ تو راستہ ہے، رات تو راستہ ہے، جب راستے کی قیمت یہ ہے تو مقام اور منزل کی قیمت کیا ہوگی؟ مقام کی قیمت کیا ہوگی؟ اس لیے پیغمبر سلام نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کے سینے انجیل کی کتاب بنائے، جس طرح انجیل تختیوں پر محفوظ تھی، اللہ نے میری کتاب کو، قرآن مجید کو سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں پڑھی جانی تھی نا، نماز میں پڑھے جانے کے لیے کتاب کی تلاش کرو گے تو کیا حالات ہوں گے؟ ہر جگہ اگر قرآن نہ ملے، جیسے متحدہ افریقہ میں ہمارے ایک سعودی دوست ہیں، تو افریقہ کی گشت کرنے گئے تو انہوں نے کہا جی کوئی چیز ہو تو بتاؤ، ذمہ لگاؤ۔ انہوں نے کہا جی ہمیں قاعدے چاہیے، بچوں کے پاس قاعدے نہیں، کیونکہ ان کو پڑھانے کے لیے قاعدوں کی ضرورت ہے تاکہ شناخت کر سکے، بڑوں کو تو ہم زبان یاد کرا لیتے ہیں،
ان نے 10 لاکھ قید شائع کیا ہے، نورانی قید 10 لاکھ، یہاں سے مجھ سے بھی نمونے منگوائے، 10 لاکھ شائع کر کے افریقہ میں تقسیم کیے کہ ان کے لیے یعنی وہ قاعدہ مل گیا تو گوئے کو دنیا کی ساری دولت مل گئی، روٹی پانی کی فکر نہیں، کیا ہمیں روٹی ملے۔ افریقہ کا عجیب ہے، 24 گھنٹے میں اگر ایک دفعہ روٹی مل جائے نا وہ کہتے ہیں آج کا کام ہو گیا۔ ہم تو ماشاءاللہ 3-4 ٹائم نہ کھائیں تو کہتے ہیں کہ یار مہنگائی بہت ہو گئی، کھانے میں کمی بھی، مہنگائی بہت ہو گئی۔ ہمارے شیخ کے پاس ایک نوجوان آیا اور آ کر کہا کہ حضرت آج کل بے روزگاری ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا تو پھر روٹیاں کم کھاتے ہوگے کیونکہ بے روزگاری ہے؟ کہ نہیں روٹی تو پوری کھاتا ہوں۔ نہیں گوشت ختم کر دیا ہوگا؟ کہ نہیں میں گوشت بھی کھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر میاں اللہ میاں کی کیوں شکایتیں کرتے ہو، جب کھا پی تو اسی طرح ہی رہے ہو تو 4 دن کے لیے اگر بیچ میں وقفہ آ گیا تو کیا ہوا، نہ شکری تو نہ کرو۔ حضرت رابعہ بصریہ رحم اللہ کے پاس ایک آدمی ہے، اس کے سر میں زور سے پٹی باندھی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا یہ کیا پٹی باندھی ہے؟ کہا کہ سر میں درد ہے۔ انہوں نے کہا کہ شکایت کی پٹی تو باندھی ہے، کبھی شکر کی پٹی بھی باندھی ہے تم نے؟ اللہ نے کیا کچھ مجھے نوازا ہے، اس کا بھی کبھی گنگایا ہے تم نے؟ کیونکہ انسان کی ایک طبیعت ہے، مصیبت پر نظر رکھتا ہے، نعمت پر نظر نہیں رکھتا۔ یہ عجیب ہے، انسان کی فطرت میں یہ سب سے خطرناک جو چیز ہے وہ ناشکری ہے۔ اس لیے شیطان نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے لن تجد اکثرهم شاکرین، اللہ میں اس انسان کو ایسا کر دوں گا تیرا شکر نہیں کرے گا، یہ ہر مصیبتوں پر نظر رکھے گا، وہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، یہ نہیں۔ انگلش کی مثال نا برڈ ان دا ہینڈ از بیٹر ٹو ان دا بشز، یہ مثال آج کل بہت فٹ آتی ہے۔ موٹر سائیکل ہے، کار کی فکر نے موٹر سائیکل کی نعمت سے بے خبر کر رکھا ہے۔ کار ہے، اچھے ماڈل کی فکر نے اس کار کی نعمت سے بالکل بیکار کر رکھا ہے۔ اگر کچھ بھی نہ ہو، ٹانگوں کی نعمت ہے، یہ ٹانگوں کی نعمت نے اس فکر نے، یار میرے پاس موٹر سائیکل نہیں، میرے پاس کار نہیں، اس نے اس نعمت سے ہمیں بالکل بے خبر کر رکھا ہے۔ آج سارا وبال ناشکری کا وبال ہے، یاد رکھو۔ اگر ہم شکر ادا کریں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہی نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اس میں انسان کو ہر وقت کہتے ہیں شکر کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے دل میں شکر ہونا چاہیے، اللہ آپ نے بہت کچھ دیا ہے، میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں۔ کتنے دنیا میں لوگ ہیں جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں۔ میں تو افریقہ میں ہو کر آتا ہوں، کہتا ہوں ایک ٹائم روٹی مل جائے، ایک ٹائم روٹی بھی نہیں، یہ بھٹا جو ہوتا ہے چھلی کا، کسی دن مل جائے نا، آج بس کافی ہے، سارا دن ہمارا گزر جائے گا اسی پر۔ دوسرا زبان سے شکر، تیسرا عمل سے شکر ہے کہ اپنے اعضاء کو اللہ کے نافرمانی میں استعمال نہ کرے، جو اللہ نے اپنے فضل خاص سے ہمیں دے دی ہے۔ سلامتی والی آنکھیں دے دی، سلامتی والی زبان دے، سلامتی والے کان، اعضاء اندر کے باہر کے، ایک عضو کی قیمت کا پتہ چلتا ہے۔ بلکہ یہ جو ہوا ہم رات دن لیتے تھے، کووڈ نے آنے کے بعد اس کی قیمت بھی بتا دی کہ یہ بھی مفت نہیں ہے۔ جب سلنڈر لینے جاتے تھے اور سلنڈر ملتے نہیں تھے مریض کے لیے، تب پتہ چلتا تھا اللہ کتنے سلنڈر زندگی میں ہم سونگ گئے اور کبھی یہ بھی شکر ادا نہیں کیا، یار یہ مفت میں تو نے ہمیں ہوا دے رکھی ہے، کیسی آکسیجن ہمیں دے رکھی ہے۔ تو میرے دوستو، تو اللہ تعالیٰ جب رمضان، یہاں رمضان کا مہینہ ہمیں روزوں کے لیے دے دیا، کیوں؟ تاکہ رات بھی عبادت، دن بھی عبادت۔ من قام رمضان ہے، یہ تراویح کی نماز ہے، تو من قام رمضان ہے جو رمضان میں قیام کرتا ہے، تراویح کی عادت ہے، اس کا طریقہ کار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تہجد کی نماز شب آخر میں پڑھی جاتی اور تراویح عشاء کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ نظام جو رسول اللہ نے خود فرمایا کہ بھائی سب سے افضل وتر کی نماز یہ ہے کہ تم آخری نماز کے ساتھ پڑھو، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ تراویح کے ساتھ وتر کی نماز جماعت سے پڑھی جا رہی ہے۔ کسی دوست نے مجھے پوچھا کہ حضرت میں اکیلا رات کو وتر پڑھوں، میری ایک عادت ہے، یا میں تراویح کے ساتھ پڑھوں؟ میں نے کہا بھائی اگر کوئی مکہ شریف جائے اور مجھ سے یہ مسئلہ پوچھے کہ جب میں نفل پڑھوں یا طواف کروں تو ہی بتا اس کا جواب کیا ہوگا؟ کہ جی اس کو طواف کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مکہ کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا۔ نماز تو ہم اپنے مسجدوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے گھر پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی جماعت سے وتر صرف رمضان کی خصوصیت ہے، لہذا غیر رمضان میں ملنے والا نہیں ہے۔ لہذا جب رسول اللہ نے فرما دیا ہے اب شب آخر کا چھوڑو اور یہ شب اول کا تم پڑھو، یہ اس سے افضل ہے، کیونکہ غیر رمضان میں تمہیں ملنے والا نہیں ہے۔
تو من قام رمضان، جو رمضان کا قیام کرتا ہے، یہ تراویح کی نماز پڑھتا ہے، ایمان و احتساباً، دو شرطیں لگا دی، ایمان کے ساتھ جذبہ ایمانی ہو، ایمان کی وجہ سے پڑھے کیونکہ مومن بندہ ہے، واحتساباً، اور ثواب کی نیت ہے کہ اللہ مجھے اس پر اجر دیں گے۔ یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ محدثین نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ تمام وہ جگہیں جہاں پر عادت کے طور پر کوئی کام ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عادت کو عبادت میں بدلنے کے لیے احتساباً کی شرط لگا دی کہ اس میں تم ثواب کی نیت کرو۔ لہذا ایک آدمی صبح کو کھاتا ہے پھر رات کو کھاتا ہے، میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں ان کے معمولات میں وہ صبح کھاتے ہیں اور رات کھاتے ہیں، دن بھر نہیں کھاتے، بس چائے شائے یا جوس موس پی لیں گے۔ اب اگر کوئی آدمی صبح کو کھاتا ہے اور پھر رات کو کھاتا ہے، وہ روزہ نہیں بنے گا احتساباً، جب تک کہ وہ ثواب کی نیت نہ کرے کہ آج میں بھوکا اس لیے رہوں گا کہ میں اللہ کو خوش کروں گا اور اللہ سے ثواب لوں گا۔ رات کو کھڑا ہے، وہ نفل پڑھ رہا ہے یا پیچھے تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے، اس میں ثواب کی نیت نہیں کر رہا، یا لیلۃ القدر میں ساری رات جاگ رہا ہے، اور لوگ ساری رات جاگتے ہیں، ویسے عام طور پر جاگتے ہیں، چائے شائے پیتے رہتے ہیں، لیکن اگر وہ ثواب کی نیت نہیں کر رہا تو لہذا جہاں عادت کے طور پر کوئی کام ہوتا ہے تو پیغمبر اسلام نے اس عادت کو عبادت میں تبدیل کرنے کے لیے کیسا خوبصورت نسخہ بتایا، واحتساباً، تو ثواب کی نیت کر لے گا، وغفر لہ ما تقدم من ذنبی، تیرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ جو تراویح کی نماز ہے مغفرت کا ذریعہ اور اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ، یہی وجہ ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان بھی سفارشی بن کے آئے گا، قرآن بھی آئے گا۔ رمضان کیا کہے گا؟ اللہ روزہ کیا کہے گا؟ میں نے دن کو بھوکا پیاسا رکھا۔ قرآن کہے گا اللہ میں نے رات کو جگائے رکھا۔ دیکھو یہ آرام کا وقت ہے، ہمیشہ کی نماز ہمیں کتنی مشکل ہو جاتی، اور ماشاءاللہ یہاں 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں اور پھر بھی جاگتے رہتے ہیں، اور کب تک جاگتے رہتے ہیں؟ میں نے رات کو اس کو جگائے رکھا ہے، قرآن مجید کہے گا۔ اللہ فرمائیں کہ تم دونوں میرے دوست ہو، میں تمہاری سفارش قبول کرتا ہوں، تم اپنے دوست کو جنت میں لے جاؤ، دائیں طرف اس کے قرآن ہوگا، بائیں طرف روزہ ہوگا، اس کو جنت میں لے جائیں۔ یعنی دن بھی عبادت، رات بھی عبادت، یعنی عجیب بات ہے۔ 24 گھنٹے رمضان میں 24 گھنٹے عبادت مطلوب ہے۔ اب دیکھیں روزہ جو ہوتا ہے، کوئی ایسا لمحہ ہے دن میں فجر سے مغرب تک جس میں روزہ نہ ہو؟ ہمارا روزہ ہے، سو رہے ہیں، روزہ جاگ رہے ہیں، اور ادھر تراویح کی نماز رات کو پڑھتا ہے، قرآن سنتا ہے، سو گیا، پھر سحری کے لیے اٹھا، پھر فجر پڑھی، پوری رات عبادت ہے۔ یعنی نہ دن کا کوئی لمحہ عبادت سے خالی ہے نہ رات کا خالی ہے، تاکہ یہ بندہ دن کو روزے کے انوارات سے اور رات کو قرآن کے انوارات سے مستفید ہو۔ اللہ نے ہمارے رمضان میں قرآن روزے دے دیے کیونکہ رمضان میں قرآن آیا۔ اگر رمضان میں نہ آتا، قرآن کی اس طریقے پر شان اور اس طریقے پر قرآن کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ نہ ہوتی، لیکن جس مہینے میں قرآن نازل کیا اور پھر اس میں لیلۃ القدر بھی تھی، اسے میں ہمیں روزے دے دیے تاکہ دن کو تم فرشتے بن جاؤ روزہ رکھ کر اور رات کو قرآن کے انوارات سے بیٹھو۔ بس میرے دوستو، رمضان، روزہ اور قرآن دو سبق ہمیں دیتے ہیں۔ روزہ سبق دیتا ہے گناہ سے بچ جائے، لعلکم تتقون، گناہ چھوڑ دو۔ اگر رمضان میں بھی کوئی گناہ کرتا ہے اس سے بڑا بے حیا شخص کوئی نہیں، اس لیے کہ رمضان میں گناہ کے چانسز تو ہے ہی نہیں، شیطان تو ہے نہیں، وہ تو بندہ ہے۔ مردۃ الجن، جو جنات سرکش، وہ بھی بند ہے۔ اب رہ کون گیا؟ ایک نفس بدماش ہے، یہ روزے سے کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ نفس 3 چیزوں سے کمزور ہوتا ہے، بھوک سے، پیاس سے، نیند سے۔ انسان کو نیند آ رہی ہو نا تو اس کو کوئی نہیں سوچے گی یار تھوڑا سا میں سو جاؤں۔ اب میں آج ہی آیا ہوں لاہور سے، اب فجر کے بعد میں گھر سے نکلا بھاون نگر سے، یعنی سحری کر کے۔ اب پتا رات کو تو پھر ساری رات ہی جاگنا ہوتا، وہی نیند ہوتی ہے، عشاء کے بعد سوتا ہے 2 3 4 گھنٹے وہی۔
اب جہاز میں مجھے نہیں پتا کہ جہاز کب کراچی کے پاس پہنچ گیا. انہوں نے کہا جی اترنے والا ہے جلدی کرو. نیند اتنی آ رہی. تو نیند جو ہوتی ہے، قلت نیند، قلت طعام اور قلت شراب، یہ نفس کو کمزور کرتی ہے، اور جب نفس کمزور ہوتا ہے تو گناہ کا تقاضا نہیں کرتا. لعلکم تتقون. اور دوسرا قرآن مجید کے ساتھ تعلق. یہ دو نعمتیں ہمیں رمضان میں حاصل کرنی ہے کہ جب غیر رمضان آئے تو ہمیں گناہوں سے بھی دوری ہو اور قرآن کے ساتھ حضوری ہو. یہ دو ہیں، گناہوں سے دوری اور قرآن کے ساتھ حضوری. بس اگر یہ سبق ہمیں رمضان میں پکا ہو گیا تو پھر رمضان کے اندر بھی رحمتوں سے مستفید ہوں گے اور غیر رمضان میں بھی مستفید ہوں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما انت صلی علی محمد كما انت اهل وفل بنا كما انت اهل فانك انت اهل التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي والهدى انك على كل شيء قدير. یا اللہ یہاں تراویح میں ہمارے یا اللہ برخوردار انس صاحب کے دفتر میں تراویح جو قرآن مجید مکمل ہو اس کو تو قبول فرما. پڑھنے والوں کا پڑھنا، سننے والوں کو سننا قبول فرما، اور اس کی خیر و برکات یا اللہ ان سب کو عطا فرما، ہم سب کو عطا فرما. یا اللہ ان کے کاروبار میں، ان کی رزق روٹی میں خوب برکت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما. ان کی خدمات دینیہ کو قبول فرما. یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ یا اللہ اس رمضان میں باقی جو وقت اس کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ اس عید کو پوری امت مسلمہ کے لیے حقیقی خوشی کا ذریعہ فرما. یا اللہ ہمیں زندگی میں بار بار ایسے رمضان نصیب فرما، عبادات کی توفیق ہمیں نصیب فرما. یا اللہ تقوی کی دولت ہمیں نصیب فرما. قرآن مجید کے ساتھ خصوصی تعلق ہمیں نصیب فرما. پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. یا اللہ پاکستان کے حال پر رحم فرما. یا اللہ ہمارے شہروں اور ہماری بستیوں کے حال پر رحم فرما. یا اللہ تمام ایمان والوں کے حال پر رحم فرما. یا اللہ رحمتوں کا مہینہ ہے اور یہ مغفرت کا عشرہ ہے. یا اللہ ہمیں معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما، ہمارے چھوٹے بڑوں کو، زندہ مردوں کو، مرد و خواتین کو معاف فرما. آپ کے علاوہ کون معاف کرنے والا؟ یا اللہ ہم سب کو تو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ جو غلطیاں ہوں گے ہمیں معاف فرما. آئندہ کے لیے ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما. ہماری دستگیری فرما، ہماری دستگیری فرما. یا اللہ باقی وقت کو بھی تقوی کے ساتھ اور قرآن کے تعلق کے ساتھ یا اللہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. ہمارے والدین، اساتذہ، مشائخ، عزیز و اقارب سب کی مغفرت فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان دوستوں کی پریشانی کو دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہماری رزق روٹی کے جو وسائل بھی ہیں اس میں خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کے اولادوں کو نیک صالح مطیع فرما، بردار فرما. یا اللہ جن بچیوں کے رشتے ہو گئے اچھے جوڑ عطا فرما. جن کے رشتے نہیں ہوئے یا اللہ جس کے رشتے نہیں ہوئے اچھے جوڑ عطا فرما. جن کے رشتے ہو گئے گھر میں امن سکون عطا فرما. یا اللہ ہر دوست کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما. یا اللہ یہاں پر جو قرآن تراویح کا عمل ہوا ہے اس کو تو قبول فرما اور ہمیشہ یا اللہ اس کو جاری ساری فرما. ہم سب کے آنے کو مل بیٹھنے کو قبول فرما. یا اللہ اپنی خصوصی عنایات نصیب فرما. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ نظر خاص ہمیں نصیب فرما. یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کامل ہمیں نصیب فرما. یا اللہ آپ کے عاشقوں میں ہمیں شامل فرما. یا اللہ اپنی محبت، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اپنے پیاروں کی محبت اور نیک اعمال کی محبت ہمیں نصیب فرما. اللهم انا نسألك الخير ما سألك منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان ملك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.